अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपका और हमारा रिश्ता मजबूत हो सके। नाजरीन, ये वीलॉग इंटरनेशनल रिलेशन सिक्योरिटी के हवाले से होता है। आलमी मामलात, इंटरनेशनल दुनिया में जो कुछ हो रहा होता है, मैं और डॉक्टर आसफ़ उस पर आज गुफ्तगू हर वीलॉग में उस पर गुफ्तगू करते हैं। आज भी हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट शी यानी कि चीन के सदर और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। अभी शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट शी की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जल्दी वापस आ जाना है और शहबाज शरीफ तो 4 सितंबर तक वहाँ हैं, लिहाजा वो बाद में भी मिल सकते हैं। शहबाज शरीफ ने आज तैयब उर्दगान से वहाँ मुलाकात की है साइड लाइन्स पे, लेकिन बड़ी मुलाकात मोदी और शी की है। और प्रेसिडेंट मोदी और वज़ीर-ए-आज़म मोदी और प्रेसिडेंट शी की मुलाकात का जो मुश्तरका एलामिया भी आया है, जो गुफ्तगू आई है, वो चीन और भारत के ताल्लुकात को नॉर्मल बनाने में और उनकी दोस्ती का पैगाम दे रही है। तरक्की के प्रेसिडेंट शी ने कहा है कि भारत और चीन जो है वो तरक्की के पार्टनर्स हैं और अमन की बात की गई है, ट्रेड की बात की गई है और दोनों तरफ से दोनों रहनुमाओं ने आपस में एक दोस्ती की बात की है। अब ये भी बात है कि बहुत अरसा तक 10 साल तक हमने पिछले देखा कि वेस्ट जो है वो भारत को चीन के ख़िलाफ़ तैयार कर रहा था कि भारत ही वो मुल्क है जो चीन के ख़िलाफ़ खड़ा होगा ख़ित्ते में और चीन को चैलेंज करेगा। लेकिन आज भारत भी चीन की गोद में जाकर बैठ गया है और चीन का दोस्त बन गया है। तो ये कितनी बड़ी मग़रिब की और अमेरिका की शिकस्त है और ये भारत की कितनी बड़ी फ़तह है कि अमेरिका ने जब उस पर टैरिफ्स लगाए तो उसने चंद दिनों में ही चीन से सुलह कर ली और वो प्रेसिडेंट शी के साथ जाके खड़ा हो गया। और ये क्या एक भारत की डिप्लोमेटिक फ़तह है या शिकस्त है, हम इस पर डॉक्टर आसिफ साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप इसको भारत की सफारतकारी की शिकस्त देखते हैं कि उन्हें चीन की गोद में बैठना पड़ गया, या फ़तह देखते हैं कि उन्होंने चीन से चंद दिनों में ताल्लुकात ठीक कर लिए? ये अभी ना फ़तह है, ना शिकस्त है, ना इसमें कोई कामयाबी है। ये एक उनकी सफ़ारती आउटरीच है अमेरिका के दबाव को हटाने के लिए, अमेरिका के दबाव से निकलने के लिए। और वो उसको सिग्नल दे रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ एक टैरिफ की जो 50% टैरिफ लगा दिया है आपने और दीगर मामलात में आप हमें धमकियाँ दे रहे हैं, तो फिर हम अपना रुख तब्दील कर सकते हैं। पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जहाँ कहीं भी दुनिया के 2 बड़े लीडर आपस में मिलते हैं तो उसको ना सफारती कामयाबी नहीं कहा जा सकता, उसको एक आगाज़ कहा जा सकता है। ये बिल्कुल उसी तरह का आगाज़ हो सकता है जैसे कि वाजपेयी लाहौर आए और बाद में सारा कुछ तबाह हो गया। ठीक है जी, ये उसी तरह का आगाज़ हो सकता है जैसे काठमांडू में मुसाफ़ा हो गया था, फिर उस पे कुछ बिल्ड नहीं हो सका। तो ये मुलाकातें उनको कभी भी आप इस तरह ट्रांसलेट नहीं करते। देखिए, इसी मुलाकात की साइड लाइन पर एक और ख़बर भी आज चल रही कि ट्रंप ने नवंबर में जो क्वाड के सरबराही इजलास में दिल्ली आना था, ट्रंप ने वो आना कैंसिल कर दिया है जी। और ट्रंप का दौरा भारत कैंसिल हुआ है। अब जब ट्रंप का दौरा भारत कैंसिल हुआ है और उसके बाद जो ट्रंप का दौरा भारत कैंसिल है और मोदी जो है वो चीन में मौजूद है, तो सिग्नल तो बहुत वाज़ेह हैं कि भारत जो है वो यूएस कैंप से निकलकर चाइनीज़ कैंप में जाने के लिए तैयार है। ना अभी कुछ किसी कैंप से निकला है, ना कोई किसी कैंप में बैठा है। आप अगर उनकी गुफ्तगू को सफ़ारती लहजे को, गुफ्तगू को ट्रांसलेट करें तो आपको बहुत सारी बातें समझ आएँगी। सदर शी ने कहा है कि हम पार्टनर बन सकते हैं, हम हरीफ नहीं हैं। ठीक है जी। यही आज की हेडलाइन है इंडियन मीडिया में। ठीक है जी। लेकिन सदर शी कहना क्या चाहते हैं इंडिया को? इंडिया को ये बता रहे हैं कि आप हमारे कद के बराबर नहीं खड़े, आप हमारे इस खित्ते में हमारे नेबर हैं, आप हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, हम मिलके ग्रो कर सकते हैं, आप हमारे मुकाबले में ना खड़े हो। देखिए, बात ये है कि जब वो कह रहे हैं कि आप हरीफ नहीं हलीफ हैं। हलीफ नहीं कहा, हाँ, पार्टनर्स और हलीफ में फ़र्क होता है। ट्रेड पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है जी, वो हमसाया होने के नाते आपके आपको पता है डॉक्टर साहब, 2020 से हुँ, जब से हम अमेरिका और भारत का हनीमून देख रहे हैं, जब हमने देखा कि अमेरिकी सदूर जाकर 4-4 दिन भारत में रहते थे और उनके डांसेस देखते थे और उनकी तकरीबात में शिरकत करते थे, चाहे ओबामा गए हैं, चाहे वो, तब से चाइनीज़ पर भारत में आने पर चाइनीज़ वीज़ों को भारतीयों पर पाबंदी थी
کہ چائنیز کو بھارت ویزا نہیں دیتا تھا, چائنا اور بھارت کے درمیان کوئی فلائٹس نہیں تھیں. اب چند دنوں میں ویزے بھی کھل گئے ہیں, ٹریڈ بھی کھل گئی ہے, فلائٹس بھی کھل گئی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی آغاز, یہ کچھ بھی نہیں ہے. میرا مطلب ہے کہ دو ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات کیا ہوتے ہیں؟ اچھے تعلقات ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان ٹریڈ ہوتی ہے, اچھے تعلقات ہوتے ہیں ان کے درمیان کمیونیکیشن ہوتی ہے, ویزے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے فرینڈلی ہوتے ہیں, میں یہ نہیں اچھے کہہ رہا, تعلقات ہوتے ہیں کہ ان کے سربراہ اکٹھے ملتے ہیں. میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پارٹنر اور اتحادی میں ڈفرینس ہوتا ہے. وہ اتحادی نہیں بنے, کیمپ نہیں بدلے گئے, وہ پارٹنرشپ کی بات کر رہے ہیں. چائنیز صدر نے پارٹنرشپ کی بات کی ہے, پہلی بات. دوسرا یہ کہا کہ تم ہمارے حریف نہیں ہو, تم ہمارے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ ان کا سیدھا پیغام ہے, اور انڈیا کو یہ بات اچھا تسلیم چلیں کرنی پڑی. سوال الٹ دیتا ہوں. جی, مودی اور شی ملاقات ہو گئی, ایک اچھا اعلامیہ سامنے آ گیا جس کو آج بھارتی میڈیا بہت پلے کر رہا ہے کہ جیسے ان کی چین سے صلح ہو گئی اور بہترین گڈی ہو گیا. اچھا مجھے یہ پاکستان کا امپیکٹ, پاکستان پر اس کا امپیکٹ, پاکستان کا امپیکٹ, اگر امپیکٹ کی بات کرتے ہیں آپ, تو مودی نے ایک ریکویسٹ کی ہے. مودی نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ چین اور بھارت کے تعلقات کو تھرڈ کنٹری کی نظر سے نہ دیکھا جائے. یہ ریکویسٹ ہے, اس پہ کسی قسم کا ہمارے اوپر کوئی امپلیکیشنز نہیں ہے, ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بڑے رقبے اور آبادی کے ملک ہیں یہ دو, ان کے جب دو سربراہ آپس میں ملتے ہیں تو اس کے لیے ایک تیاری ہوتی ہے. اس سے پہلے کچھ معاہدے, کچھ آؤٹ کم کی کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی بڑی بات نکلے. اس ملاقات میں کون سی بڑی بات نکلی ہے سوائے ایک خوشگوار جملے, ان کے تبادلے, ایک امیدیں. اس کے لیے کسی قسم کا کوئی ہوم ورک نہیں تھا. یہ ایک اچانک ملاقات ہے جو خوشگوار رہی, اس سے زیادہ اس کا کچھ اثر نہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کو چین سے ویسے ہی اسلحہ ملتا رہے گا, ہمیں PL-19 بھی مل جائے گا, ہم J-35 کے بھی گاہک ہیں, جو وہ رافیل لے رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ آپریشن سندور 2 جو ہے وہ جلد شروع ہونے والا ہے. مونسون کے بعد انڈین ایئر فورس اپنی ایکسرسائزز دوبارہ شروع کر رہی ہے, رافیل پہنچ رہے ہیں. اس ملاقات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہے, یہ منظرنامہ اپنی جگہ ویسے کا ویسا موجود ہے. نہیں, یہ منظرنامہ اگر تو انڈیا دلچسپی رکھتا ہے چائنا کے ساتھ کسی بھی قسم کی تعلقات کو مزید بہتر کرنے میں, تو مجھے نہیں لگتا کہ آپریشن سندور جیسی حماقت وہ دوبارہ کرے گا. ٹھیک ہے جی, یہی میں کہہ رہا ہوں. نہیں, اگر تو تعلقات بہتری کی واقعی, اگر تو یہ سفارتی چالیں نہیں ہیں, صرف یہ دکھاوا نہیں ہے, یہ امریکہ کے لیے سگنلز نہیں ہے, اور اس میں اگر خلوص نیت ہے تو پھر صورتحال جو ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے. اور چین کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا پرنسپل یہ ہے کہ باہمی احترام کے بنیاد پہ, برابری کی بنیاد پہ تعلقات ملکوں کے درمیان ہونے چاہیے. اس میں چین کسی کو امریکہ کی طرح دبا کے نہیں رکھتا, چین اس طرح کی 2 نمبری نہیں کرتا. اگر انڈیا کی طرف سے 2 نمبری آئے گی تو چین اور پاکستان کے ایک اتحادی. اور بات بتائیں, میں آج نا مودی کی کچھ تقریریں سن رہا تھا جو انہوں نے چین کے خلاف کی ہوئی ہیں, جی, اور بہت آج وہ وائرل ہو رہی تھیں کہ وہ چین کے خلاف, جیسے وہ پاکستان کے خلاف تقریریں کرتی ہیں ایسے وہ چین کے خلاف بھی تقریریں کرتے رہے ہیں اپنے الیکشنز میں, اپنی پبلک ریلیز میں, اور وہ چین کو للکارتے رہے ہیں, چین کو پکارتے رہے ہیں, جس طرح پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں, سیم زبان چین کے بارے میں. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ چین پر یو ٹرن لے سکتے ہیں تو پاکستان پر بھی لے سکتے ہیں. نہیں, آپ یہ دیکھیں وہ یو ٹرن تو ان کے پرانے ہیں. انڈیا کی یہ حالیہ الیکشن کی تقریروں کی بات کر رہا ہوں. بتاتا ہوں, ان کی تاریخ ہے یو ٹرنز کی. چین کے حوالے سے انڈیا کی ایک پالیسی جو ہے وہ یہ تھی کہ وہ 1 چائنا پالیسی کو تسلیم کرتے تھے. 2010 میں 1 چائنا پالیسی کو انہوں نے تسلیم نہیں, اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. پہلے کرتے تھے, اور انہوں نے 2010 میں 1 چائنا پالیسی کو انکار کرتے ہوئے امریکی گود میں جا کے بیٹھنے کی کوشش کی, اور وہ بیٹھ گئے. اور دلائی لاما اور تبت کے حوالے سے بھی تو اختلافات ہیں. وہ اختلافات موجود تھے, اس کے باوجود 1 چائنا پالیسی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تائیوان ہمارا حصہ ہے, ٹھیک ہے جی, ہانگ کانگ ہماری ٹیریٹری ہے, اور سنکیانگ ہماری ٹیریٹری ہے.
ان تین کے بارے میں کوئی بھی اگر بات کرے گا تو وہ ون چائنا پالیسی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اس ملک کے ساتھ چین کے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے جی۔ جو بندہ ون چائنا کے خلاف جاتا تھا چین کے ساتھ تعلقات بگاڑتا تھا۔ اب اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ چین ون چائنا پالیسی کے بارے میں دوبارہ سے کیا رویہ اپناتا ہے۔ جب تک وہ ون چائنا پالیسی پہ اپنا موقف واضح نہیں کرتا بھارت اس وقت تک ان کے تعلقات اس نہج پہ نہیں آ سکتے کہ ان میں کوئی اعتماد آ جائے۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے دلائی لاما کے حوالے سے کیا پالیسی جی میں تبدیلی آتی ہے، اور ون چائنا کے حوالے سے ان کے کیا تبدیلی آتی ہے، پھر ہی چین کے ساتھ تعلقات آگے بڑھیں گے۔ جی اچھا جی، واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل آیا ہے جس میں انہوں نے غزہ کے نئے پلان کو ریویل کیا ہے۔ وہ آرٹیکل آپ نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی چیدہ پڑھا ہے، اور وہ آرٹیکل ہے کہ جی کہ 10 سال کے لیے ایک ٹرسٹی حکومت وہاں پر بنے گی جو امریکہ کے زیر کنٹرول ہوگی، اور وہ جو ٹرسٹی حکومت ہے وہ 10 سال جو ہے وہ غزہ کا کنٹرول رکھے گی، اور جو غزہ میں فلسطینی ہیں ان کو تو $5000 اور باہر بھیجو جہاں وہ جا کے سیٹل ہونا چاہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا غزہ کے لوگ $5000 لے کے فلسطین والی جگہ چھوڑ دیں گے۔ نہیں، اگر آپ اس منصوبے کو یہ منصوبہ جب آیا تھا تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا، جب ٹرمپ نے سب سے پہلی غزہ جب انہوں نے کہا تھا غزہ میں ٹرمپ ٹاور ہوگا، ہاں جی، انہوں نے جب یہ ریور کا کانسیپٹ دیا تھا تو اس وقت بڑا مذاق اڑایا گیا تھا، اس پہ بڑی باتیں ہوئی تھیں، اس کو ناقابل عمل قرار دیا گیا تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ اپنے اس منصوبے سے بالکل نہیں ہٹا، بلکہ کل ٹونی بلیئر جا کے وائٹ ہاؤس میں ملا ہے، وہ سابق وزیر اعظم ہے، اس کا موجودہ امریکی صدر سے ملنا بڑا معنی خیز ہے۔ اصل میں جو یہ منصوبہ ہے یہ ٹونی بلیئر کے تھنک ٹینک نے تیار کیا، اور کل واشنگٹن پوسٹ میں یہ بیان اور آرٹیکل اسی لیے آئے ہیں کہ یہ اس ملاقات کے ضمن میں وہاں پہ کیا پیش رفت ہو رہی ہے، تو یہ بڑا اہم ہے، اور ٹرمپ اس سے بالکل پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ وہ 20 لاکھ آبادی ہے اس کو انہوں نے یہ پلان دینا ہے کہ جن کے پاس اپنے گھر یا فلیٹ تھے وہ اس کا ثبوت دیں گے، وہاں پہ ایک سمارٹ سٹی قائم کیا جائے گا، اس سمارٹ سٹی کے اندر غزہ کے پوری آبادی کو بڑے بڑے ٹاورز بنا کے اس کے اندر قید کر دیا جائے گا، یہ ایک طرح سے قید خانہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو وہاں پہ رہنا چاہے گا اس کو وہاں فلیٹ دے دیا جائے گا، جو بیرون ملک سیٹل ہونا چاہے گا اس کو $5000 ملیں گے، 4 سال کے لیے اس کو ہاؤس رینٹ ملے گا، اس کو اخراجات ملیں گے۔ تو ان کے خیال میں ایک لے مین غزن کے لیے $5000 بہت بڑی رقم ہے، اور بہت لوگ جو ہیں وہ اس کو فوراً 4 سال کے لیے ہاؤس رینٹ بھی تو ہے نا، 4 سال کے لیے ہاؤس رینٹ اور ساتھ اخراجات۔ کسی ملک کا ویزا بھی دیں گے یا کیا ہے، جانا کہاں ہے؟ ابھی تک یہ سارا لے کر جانا، جانے کی بھی تو کوئی جگہ ہونی چاہیے نا کہ آپ انہیں کہیں کہ جی یہ لے لیں اور وہاں چلے جائیں، کہاں جائیں؟ تو وہ جن ملکوں نے وہاں انویسٹ کرنا ہے اور جن کے وہاں سٹیکس بنیں گے تو وہی ان کے لیے سیٹلمنٹ بھی کریں گے۔ 2 بڑے ملک سامنے آئے ہیں، سعودی عرب اور امارات، جو امریکہ اس میں ٹکا بھی نہیں لگائے گا، تمام تر فنڈنگ جو ہے وہ سعودی عرب اور امارات کی ہوگی۔ اس میں بھائی یہ 20 لاکھ لوگ تو سعودی عرب یا امارات اپنے ملک میں لے جانے کو تیار نہیں ہوں گے نا، سعودی عرب اور وہ امارات، اپنے ملک میں یہ سارے لڑنے والے لوگ کیوں لے جائیں تاکہ سارا فلسطین سعودی اور جو عرب امارات ہیں یہ اپنا سفارتی زور استعمال کریں گے اور مختلف ملکوں کو راضی کریں گے کہ وہ، یہ مختلف ملک کون سے ہیں مجھے بتائیں نا؟ ان میں افریقہ کے کچھ ملک ہو سکتے ہیں جہاں پہ آلریڈی سول وار ہے، ہاں، ایک جنگ کے علاقے سے نکل کر دوسرے جنگ کے علاقے میں چلے جاؤ، نہیں وہ کوئی ایسا ملک جہاں ترقی خوشحال، موراکو وغیرہ ہیں کچھ کنٹریز جہاں پہ کچھ ایریاز خالی پڑے ہیں، وہاں پہ کچھ ان کو گھر اگر دے دیے جائیں، بنا دیے جائیں تو شاید ایسا ہو، لیکن یہ ایک پلان ہے، اور مجھے اصل میں اس میں مزاحمت نظر نہیں آتی۔ مزاحمت بنیادی طور پہ پوری دنیا نے کرنی تھی، جن کی اخلاقی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو جبری بے دخل ہونے سے بچایا جائے۔ ابھی تک کوئی آواز نہیں اٹھ رہی اس پلان کے خلاف، بلکہ اس پلان کو ہمارے جو امت مسلمہ کے لیڈر ہیں وہ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو پھر میرا مطلب ہے کہ آپ کو تو لگتا ہے کہ اور اس میں فلسطینیوں سے تو حماس تو اس میں سگنیٹری نہیں ہوگی نہ۔ اچھا یہ بتا دیں ویسٹ بینک کا کیا بنے گا؟ وہ محمود عباس تو دیکھیں بڑی امن سے بیٹھا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اسے آپ کے UN جانے کی اجازت نہیں ملی، لیکن اس کے اوپر کوئی بمباری شمباری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ اپنا جہاز اڑاتا ہے، کہیں جانا ہو تو چلا جاتا ہے۔ ویسٹ بینک کا کیا کیا جائے گا؟ وہ انہوں نے
फ़लस्तीनियों के लिए मिलने वाली इमदाद जो है वो बड़ा अरसा उस पे हाथ साफ़ किए हैं, वो अमीर लोग हैं, उनको कहीं भी वीज़े मिल जाएंगे, वो चले जाएंगे। वो उन्होंने एक अरसे से रेजिस्टेंस छोड़ दी थी। जो वेस्ट बैंक पे जो हुकूमत है वो इसराइल की मर्ज़ी से बनाई गई थी और वो इसराइल के साथ हमेशा से तावन करती रही है। सिक्योरिटी में भी उनका तावन मौजूद है। हर हवाले से वहाँ पे जितनी भी सहूलियात हैं वो इसराइल ही देता है, फ़लस्तीन से पैसे लेता है उसके, लेकिन वो उनकी बाहमी गवर्नेंस है। तो जब अमेरिका की ट्रस्टीशिप बनेगी तो वो पूरे फ़लस्तीन पे बनेगी। और दिलचस्प इसमें नुक्ता ये है कि ये मुआहिदा इसराइल और अमेरिका के दरमियान है। और इसमें फ़लस्तीनियों का कोई ज़िक्र नहीं है, फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कोई फिर ज़िक्र गजा का कब्जा इसराइल का तस्लीम करके ही ये मुआहिदा होगा ना? जी। और इसके लिए एक फ़ंड बनाया जाएगा जो इसको चलाएगा, उसको ग्रेट फ़ंड के नाम दिया गया है, ग्रेट फॉर गज़ा है। तो आगे रिकन्सिलिएशन और ये वो अल्फाज डाल के ग्रेट फंड का नाम दिया गया। इसमें सऊदी अरब और यूएई पैसे डालेंगे और उससे उसकी गवर्नेंस चलाई जाएगी। 10 साल का ये मुआहिदा होगा इसराइल और अमेरिका का। 10 साल अमेरिका इसकी सिक्योरिटी का भी ज़िम्मेदार होगा और सिक्योरिटी के लिए वो जो निजी मलेशिया है वो बनाएगा। उसमें मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, वो वहाँ पे जाके सिक्योरिटी कंट्रोल संभालेंगे। लेकिन इसके साथ ये कहा जा रहा है कि 10 साल बाद लोकल सिक्योरिटी बना दी जाएगी। लोकल में फिर इसराइली आ जाएंगे और कुछ नहीं तो होगा। 10 साल बाद गजा जो है वो इसराइल के हवाले, जो ग्रेट इसराइल का है उसकी कंप्लीशन की तरफ बात है। बिल्कुल आ जाएगी। चलें, आज के लिए इतना ही। नाज़रीन, कल दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।